جب دنیا اندھیرے میں گمی تھی، ظلم، جہالت اور نازمی کو ڈھانپ رکھے تھے، تب ربی الرحمن نے اپنی آخری رحمت بھیجی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا۔ وہ نبی جو یتیم تھے مگر انسانیت کے رہنما بنے، وہ نبی جو پتھر سے مارے گئے تھے مگر کبھی بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ اسلام آیا تو دنیا بدل گئی، ظلم ٹوٹا، جہالت مٹی، اور انسان نے جان لیا کہ اصل بادشاہت صرف اللہ پہ ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ جب زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ تو دل کانپ اٹھتے ہیں، روح پکار اٹھتی ہے میں آزاد ہوں، میں دنیا کے کسی بھی بندے کی غلام نہیں، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ اسلام صرف عبادت نہیں، یہ محبت، یہ عدل، یہ امن، یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ایمان۔ یہ ہے اسلام، رحمت، محبت اور روشنی والا دین، وہ دین جو دل کو زندہ کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں عرب کے مسلمان تاجر ہندوستان کے مغربی ساحل ملبار اور کیرلا پہنچ گئے تھے، اور وہ صرف سامان لے کر نہیں آئے بلکہ ایمانداری، نیک اخلاق اور انصاف بھی لے کر آئے۔ ان کے کردار نے مقامی لوگوں کے دل جیت لیے اور یوں اسلام کی روشنی ہندوستان میں پہلی بار نکلی۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وہ 7ویں صدی میں ملبار تشریف لے آئے۔ انہوں نے چرمان جمعہ مسجد کی تعمیر کرائی جو ابھی بھی قائم ہے، اور وہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد مانی جاتی ہے۔ بعد میں اسلام پورے ہندوستان میں بزرگوں کے ذریعے ہے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ۔ ان بزرگوں نے تلوار سے نہیں بلکہ محبت، نیک اخلاق اور روحانیت کے دین کو پھیلایا۔ اور محمد بن قاسم نے 771 CE سندھ موجودہ پاکستان کی فتح کی قیادت کی، اور انہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکمرانی کی آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک ایک ترک سولجر اور سلطنت دلی کے پہلے سلطان تھے، اور اسی طرح مغل سلطنت نے بھی ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر اور اورنگزیب جیسے مشہور بادشاہ نے تاریخ میں دائمی اثر چھوڑا۔ بھائی جان، یہ تو تھی تعریفی بات، لیکن ناؤ ان ماڈرن انڈیا آج ہم اسلام کی خدمت کس طرح کر رہے ہیں؟ پہلے کے نوجوان مسلمان ایمان، علم اور کردار کے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہوتی تھی، اور وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے، علم اور جہاد میں سب سے آگے رہتے، اور ان کے کردار سے اسلام کی اصل روشنی اور روحانیت دنیا کے سامنے لے آتے۔ لیکن آج کے نوجوان مسلمان چمک دھمک میں کھو گئے ہیں۔ ان کے آئیڈل اب صحابہ نہیں بلکہ مشہور شخصیتیں ہیں۔ فیشن، سوشل میڈیا، لذاتی دنیا نے ان کے دلوں میں سے دین کی حرارت کو کم کر دیا ہے، لیکن آج بھی ایسے نوجوان مسلمان موجود ہیں جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ امید کی کرن ہے جو امتی مسلمان کا مستقبل روشن بنائیں گے۔ آخرکار کہانی کا خلاصہ یہ ہے، اسلام ہمیں سیدھا راستہ سکھاتا لیکن ہمیں شارٹ کٹ لینے کی عادت ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نیند آ گئی، روزے میں ہے
تو افطار کا انتظار منٹس میں نہیں سیکنڈز میں کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کیلکولیٹر اٹھا لیتے ہیں اور حساب اس طرح ڈالتے ہیں کہ کوئی انسپیکشن چل رہی ہو۔ لیکن سچ بات یہ ہے، اسلام ہمیں زندگی آسان، دل صاف اور بندہ سیدھا بننے کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکل مسلمان بن جائیں تو دنیا بھی جنت بن جائے گی، ورنہ سٹیٹس سے، دین اور علم کی ویڈیو ڈالنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ چلو بھائی، اسلام کو کتابوں میں نہیں عمل میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔